السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بے نیاز کرم کرنے والا اور زیادہ احسان اور عظیم فضل والا ہے۔ وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس کی پہ ہم نعمتوں اور پے در پہ بھلائیوں پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مؤمنو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کر کے اللہ سے ڈرو، دنیا و آخرت میں بڑی کامیابی و کامرانی حاصل کرو گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہتر انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ نے اور فرمایا، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن چیزوں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان میں سے احسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے بندہ اللہ کی عبادت میں احسان کو لازم پکڑے، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ان میں عظیم ترین توحید اور اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرنے میں احسان ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ چنانچہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ توحید کی گواہی کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ رسالت کی گواہی کہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے، اور اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے جو آپ لے کر آئے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے یہ دین اس بات کا محتاج نہیں کہ اس میں کسی بدعت کا اضافہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جو عرفہ کے دن نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان میں سے روزانہ 5 نمازوں کی ان کے وقتوں میں پابندی کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس احسان میں سے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए और अल्लाह के मुहतरम घर का हज करना है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के लिए उन लोगों पर जो इसकी तरफ राह पा सकते हो उस घर का हज फर्ज कर दिया गया है। इस एहसान में से अल्लाह पर बतौर रब व माबूद ईमान लाना, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाना है, आखिरत के दिन पर ईमान लाना और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना है। अल्लाह की तकदीर नाफिद होने वाली है और उसका फैसला लामुहाला वाक़ होने वाला है। इंसान अल्लाह की इबादत में एहसान को लाजिम क्यों ना पकड़े, जबकि अल्लाह सुबहाना ने बंदों पर एहसान किया है और नौ बनौ नेमतों से उन्हें नवाजा है, उन्हें अदम से वजूद में लाया है, उन्हें भरपूर भलाइयाँ दे रखी हैं और उन्हें मुसलसल खुशियाँ अता की हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को तुम्हारे काम में लगा रखा है और तुम्हें अपनी ज़ाहिरी व बातिनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। अल्लाह ताला ने और फरमाया, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने नहायत खूब बनाई जो चीज़ भी बनाई और इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू की, फिर उसकी नस्ल एक बेवक़ात पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी, उसी ने तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए, इस पर भी तुम बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो। बंदों पर अल्लाह के एहसान में से ये है कि उसने इंसानों की हिदायत के लिए उनके पास किताबें नाजिल की और रसूल भेजे, जैसा कि उसने अपनी अदीम किताब कुरान करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मुसलमानों पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती जुलती और बार बार दोहराई हुई आयतों की है, जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं। आखिर में उनके जिस्म और दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ नरम हो जाते हैं। ये है अल्लाह ताला की हिदायत, जिसके ज़रिए जिसे चाहे राह रास्त पर लगा देता है। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसला और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है। अल्लाह ने इंसान को जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनमें से ये है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के एहसान के ज़रिए अल्लाह की मखलूक़ात के साथ एहसान और अच्छा सलूक करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जैसे कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है तू भी अच्छा सलूक कर और मुल्क में फसाद का ख़्वाह ना हो। यकीन मान कि अल्लाह मुफसिदों को नापसंद रखता है। चुनांचे इंसान हर उस शख्स के साथ एहसान और अच्छा सलूक करे जिससे उसका कोई रिश्ता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और माँ बाप के साथ सलूक व एहसान करो और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और क़राबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाया से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं, यानी गुलामों कनीज़। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शैखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। एहसान में से औलादों की तरबियत है और समाजी जुड़ाव और एक जहती को कायम करने की कोशिश है। चुनांचे शौहर अपनी बीवी के साथ बल्कि मुतल्लक़े के साथ भी अच्छा सलूक करे और बीवी अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा फ़ायदा दे, भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेज़गारी करो तो तुम जो कर रहे हो उस पर अल्लाह ताला पूरी तरह खबरदार है। शरीयत ने कमज़ोरों और यतीमों के साथ बर्ताव करते वक्त एहसान का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो कि सबसे अच्छा है।
اسی طرح شریعت نے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئے اور کام کے عہد و پیمان میں طے شدہ شرائط کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف نہ کرو، اور اگر انہیں تم مکلف کرتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ احسان میں سے بندوں کی سلامتی، ملک کے استحکام اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں اور کاموں کی ادائیگی پر قادر بنانے کی کوشش کرنا ہے، ساتھ ہی ان کے خون اور مال کی حفاظت کرنا، قوانین کی پابندی کرنا، اللہ کی معصیت کے علاوہ تمام معاملات میں ولاۃ امر یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ حقوق کی حفاظت کی جائے، فتنوں کے اسباب کو چھوڑا جائے اور دوسروں کو تکلیف دینے کو حرام سمجھا جائے، دہشت گردی کی امداد سے روکا جائے اور زمین پر فساد پھیلانے سے منع کیا جائے۔ بلکہ مسلم کا احسان چوپایوں اور جمادات تک پہنچتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان لکھ رکھا ہے، سو تم جب قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ترک کلیجے میں اجر ہے۔ مسلمان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کے احسان سے ماحول بھی محفوظ ہو، کہ اس کی حفاظت کرے اور اس میں فساد نہ پھیلائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو زمین پر فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ بلکہ مسلمان کا احسان مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ بحیثیت مسلمان آپ کا احسان ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن سے آپ کی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ احسان مالی لین دین کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ احسان خوبصورت الفاظ کی شکل میں تمام لوگوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ احسان تمام لوگوں کو اس عادلانہ برتاؤ کے توسط سے شامل ہے جس کا ہر بندہ اپنے کرتوت کے حساب سے مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس احسان میں دعوت اللہ میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، اور اس احسان میں سے اچھا استقبال اور سلام کرنے میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔
लोगों के साथ एहसान में से उनकी अदियत पर सब्र करना है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया आप सब्र करते रहिए, यकीनन अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अज्र ज़ाय नहीं करता। और मोमिन की शान ये है कि वो सबसे अच्छी बातों और सबसे अच्छे अमाल की पैरवी करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए, और जिन लोगों ने तागुत की इबादत से परहेज किया और हमातन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जिह रही, वो खुशखबरी के मुस्तहिक हैं, मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुमिन को पता होता है कि एहसान मुनाफसत और मुकाबला आराई का मैदान है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान व ज़मीन को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। अगर आप उनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठ खड़े किए जाओगे, तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे कि ये तो निरा साफ साफ जादू है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया रूए ज़मीन पर जो कुछ है हमने उसे ज़मीन की रौनक का बाइस बनाया है कि हम उन्हें आजमा लें कि उनमें से कौन नेक अमाल वाला है। इंसान अल्लाह की इबादत में एहसान और अल्लाह के बंदों के साथ एहसान और अच्छा सलूक करके अपने नफ्स के साथ एहसान करता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुमने अच्छा किया तो खुद अपने ही लिए अच्छा किया, यूं वह अल्लाह की मोहब्बत व मईयत हासिल करेगा और उसकी रहमत के करीब होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनन अल्लाह ताला नेकुकारों का साथी है। अल्लाह ताला ने फरमाया और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। और अल्लाह ताला ने और फरमाया बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेक काम करने वालों के नज़दीक है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया यकीनन अल्लाह ताला मुखलिसीन का अज्र ज़ाय नहीं करता। नेज़ अल्लाह ने फरमाया और ताकि अल्लाह नेक काम करने वालों को अच्छा बदला इनायत फरमाए, अल्लाह ताला ने और फरमाया जिन लोगों ने नेकी की है उनके वास्ते खूबी है और मजीद बरआ भी, और उनके चेहरों पर ना सियाही छाएगी और ना जिल्लत। ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे नेककारों पर इल्ज़ाम की कोई राह नहीं, बल्कि अल्लाह ने एहसान करने वालों से दुनिया व आखिरत की भलाई का वादा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और यकीनन आखिरत का घर तो बेहतर है ही, और क्या ही खूब परहेजगारों का घर है। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया बेशक तकवा वाले लोग बेहश्तों और चश्मों में होंगे, उनके रब ने जो कुछ उन्हें अता फरमाया उसे ले रहे होंगे, वो तो इससे पहले ही नेकुकार थे। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया उनके लिए उनके रब के पास हर वो चीज़ है जो ये चाहें, नेक लोगों का यही बदला है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कह दो कि ऐ मेरे ईमान वाले बंदो अपने रब से डरते रहो, जो इस दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए नेक बदला है, और अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत कुशादा है, सब्र करने वालों ही को उनका पूरा पूरा बेहिसाब अजर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने और फरमाया एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। अल्लाह ताला का फरमान है जो शख्स नेक काम करे मर्द हो या औरत लेकिन बाईमान हो तो हम उसे यकीनन निहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएंगे और उनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी उन्हें ज़रूर देंगे। सो एहसान करने वालों आपको कई गुना अज्र मुबारक हो। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपने इस्लाम को अच्छा करे तो उसकी की हुई हर नेकी 10 नेकियों से 700 गुना तक लिखी जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो शख्स नेक काम करेगा उसको उसके 10 गुना मिलेंगे। बंदों पर अल्लाह के एहसान में से यह है कि उसने उनके लिए तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं ताकि वो जब तक मोहलत के ज़माने में हैं बुराई के बाद नेकी करें और उनके गुनाह बख्श दिए जाएं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर उसके एवज नेकी करें उस बुराई के पीछे
تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ شریعت کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ احسان کرنے والے کو بدلہ دعا، تعریف اور احسان کے اعتراف سے دیا جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فراموشی کی ذمہ ہے، بیں طور کہ اس کا انکار کیا جائے یا اس کا اعتراف نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ احسان کیا ہے ان میں سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان ہیں کہ انہوں نے حاجیوں کے معاملات کی دیکھ ریکھ کی، حرمین شریفین کی ذمہ داری اٹھائی، ان میں امن کی حفاظت کرنے اور ایسے لوگوں کو مہیا کرنے کی کوشش کی جو حج اور عمرہ کرنے والوں کے ساتھ احسان کریں۔ ساتھ ہی وہ اس بات کے حریص ہیں کہ موسم حج کو بیماریوں کے پھیلاؤ کی جگہ یا وباؤں کی آماجگاہ بننے سے بچایا جائے اور اس صحت مند طریقے سے شعار حج کو قائم کیا جائے کہ بچاؤ اور سماجی دوری کے تقاضے پورے ہوں تاکہ جان کی حفاظت سے متعلق شریعت کے مقاصد پورے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل درآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جگہ تعاون کے بارے میں سنو تو اس میں داخل نہ ہو، اور جب کسی جگہ تعاون واقع ہو جائے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ اللہ تعالی ان دونوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان میں برکت دے اور انہیں تمام لوگوں کی بھلائی، ہدایت اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ اپنے مناسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ آپ اس کی بدولت ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہوں نے اچھی طرح حج ادا کیا ہے۔ آپ اس شریف مقام پہ اپنے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، ملکوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ اس دن اللہ قریب ہوتا ہے اور انہیں لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے مومن بندوں پر احسان کر اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان میں الفت پیدا کر، حق پر ان کے کلمے کو متحد کر دی اور ان کے دلوں کی اصلاح فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفہ میں خطبہ دیا، پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، پھر اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی۔ پھر آپ نے عرفہ میں اپنی اونٹنی پر وقوف فرمایا۔ آپ اللہ کا ذکر اور اس سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ جب سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے اور آپ لوگوں سے کہتے رہے اے لوگو سکون و وقار کو لازم پکڑو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی اور عشاء کی 2 رکعت جمع و قصر کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں رات گزاری، وہاں فجر کی نماز اس کے اول وقت میں پڑھی، پھر اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ پھر مینا کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں سورج طلوع ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، پھر قربانی کی اور سر منڈوایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا، پھر آپ نے مینا کے اندر ایام تشریق گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے اور زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے۔ آپ جمرہ صغرا اور وسطیٰ کے پاس دعا کرتے اور عذر والوں کو مینا میں رات نہ گزارنے کی رخصت دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور آپ کی دعا یہ ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کا فرمان ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 13ویں ذی الحجہ تک مینا میں رکا جائے، اور یہ افضل ہے، اور 12ویں تاریخ میں جلدی نکلنے کی اجازت دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے تو اپنے سفر سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ محمد الامین۔